اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی تمام نعمتوں کو ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی اطاعت و عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زہد اختیار کریں، یعنی کیا مطلب دنیا سے محبت نہ کریں، اور اپنا جو خیال ہے وہ اپنی آخرت کی طرف رکھیں اور اپنے نیک امور کی طرف، اور اللہ سے محبت کریں اور ائمہ سے، اور دعا کرتے رہیں، جیسا کہ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائے ابو حمزہ سمالی میں فرمایا، سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی، میرے آقا میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ زہد کا مطلب ہے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف، اپنے حقیقی مقاصد کی طرف توجہ کرنا۔ اور زہد و تقوی، تقوی ہماری استاد محترم فرمایا کرتی تھیں دو چیزوں پر مشتمل ہے، شناخت وظیفے و انجام وظیفے، یعنی پہلے اس بات کو پہچان لیں، اس بات کا علم حاصل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، واجبات ہیں جو حرام کام کون سے ہیں، گناہ کون سے ہیں، مباح کام مستحبات کون سے ہیں، ان سب کا علم حاصل کر کے پھر انجام وظیفے، جو کچھ سیکھا ہے اس پر اس کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں تو آپ باتقوا ہو جائیں گے۔ اور زہد و تقوی اور بہترین اخلاق کا حامل ہو، وہی اصلاً اپنے امام کا منتظر ہے۔ آخری پوائنٹ مولا نے بتایا، بہترین اخلاق کا حامل ہو۔ تو اس کے لیے مطلب جو روایات سے ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں، 3 پوائنٹ ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلا نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، اور جو کچھ اپنے لیے پسند نہیں کرتے خبردار ہو جائیں، ہرگز بھی وہ رویہ وہ سلوک دوسروں کے ساتھ نہ رکھیں۔ ہر بات میں اپنی ذات کو پیمانہ رکھیں۔ اگر آپ کے گھر مثلاً مہمان آ جائے تو آپ سوچیں کہ اگر میں کسی کے گھر مہمان جاؤں تو مجھے کیسا سلوک چاہیے، میری کیسی مہمان نوازی کی جائے یا کیسا استقبال کیا جائے کہ میرا دل خوش ہو جائے۔ بالکل اسی طرح سے ہم دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ رکھیں۔ جس طرح ہم پسند نہیں کرتے کوئی ہم سے بدتمیزی بد اخلاقی سے بولے، اس طرح دوسروں کے ساتھ وہ رویہ ہرگز بھی نہ رکھیں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ سے ہی ہے، آسان لفظوں میں بیان